درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا وقائدنا وقائد الغر المحجلين محمدا صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور اطراف و اکناف سے آنے والے مہمانان اعظام، خصوصاً علماء کرام، سب سے پہلے ہم اللہ کے بارگاہ میں تشکر قولی ادا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم انا نشکرک شکرا جزیلا، کہ اس اللہ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ عطا فرمائی، اور آج یہ پرنور محفل اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ ہم اپنے قلوب میں عشق مصطفیٰ کو زندہ کر سکیں۔ موجود تو ہے لیکن مر چکا ہے، موجود تو ہے لیکن گھٹ چکا ہے، موجود تو ہے لیکن اس پر زد پڑ چکی ہے، زنگ لگ چکا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی احوال، حالات، حوادثات اس وقت امت مسلمہ پر ٹوٹ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اس کا واحد علاج عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھپا ہوا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم قرآن سے اور اللہ سے جانیں گے کہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر بات کروں۔ میری زبان گندی ہے، ہمارے کان گندے ہیں، ہمارا دل گندا ہے، اور جب کوئی اونچی شخصیت ہوتی ہے، اعلیٰ اور عرفہ شخصیت ہوتی ہے، تو اس کا تعارف بھی ایسی ذات سے ہونا ضروری ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، اور سب سے زیادہ اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے لیس کمثلہ شیء، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ چنانچہ اس اللہ نے جہاں اپنے محبوب کو، اپنے لاڈلے کو اور اپنے محبوب ترین افضل الانبیاء کو جب اس کائنات میں بھیجا، تو بھیجنے سے پہلے بھی ملأ اعلیٰ کو خبر کیا، جناتوں کو خبر کیا، حضرات انبیاء علیہم السلام کو خبر کیا، اور تمام امتوں کو خبر کیا، اور اس امت محمدیہ کو بھی سبق پڑھا دیا کہ دیکھنا کہیں اپنی دنیاوی آنکھ کے ذریعے اس کی عظمت کو تلاش نہ کرنا۔ ہاں،
اس کی عظمت کو اگر چیک کرنا ہے نا تو قرآن کا چشمہ لگا لینا، میری آیات کا چشمہ لگا لینا، میری کتاب کا سہارا لے لینا، میری ذات کا سہارا لے لینا، کیونکہ بھیجنے والا مرسل یعنی میں ہوں، اور مرسل جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، اے اللہ تو ہی بتا کہ تیرے حبیب کا کیا مرتبہ ہے، کیا رتبہ ہے، کیا اس کی تعظیم ہے، کیا اس کا ادب ہے، کیا اس کی توقیر اور تکریم ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں نے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے جو اپنے اندر ایک سمندر لیے بیٹھی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو باتیں آئیں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا مختصر سے وقت میں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک عربی گرامر کا سمجھنا ضروری ہے، قانون عربی کا سمجھنا ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ عالم ہیں، مولوی کورس کر چکے ہیں، وہ تو جلدی سمجھ جائیں گے، لیکن جو لوگ نہیں کیے ہیں وہ نہ گھبراویں کہ مول صاحب نے کوئی مولوی کورس تو نہیں شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی سطح پر اتر کر بات کی جائے گی تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ عربی کا قانون اور قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قانون و قاعدے کے روشنی میں پورے کلام عزیز میں الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے چلے آؤ اور من الجنۃ والناس تک کا مطالعہ کرتے چلے جاؤ، جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے وہاں صیغہ واحد میں کہہ کر اس نے کلام کیا ہے، وہاں اس نے صیغہ جمع ہم کہہ کر کلام نہیں کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب آگ دکھا کر طور پہاڑ پر بلایا، موسیٰ علیہ السلام تو یہ سمجھے کہ طور پہاڑ پر آگ جل رہی ہے اور مجھ کو آگ کی ضرورت ہے، لاؤ جا کر آگ لے کر آؤں۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے اس کو آگ سمجھ کر لینے کے لیے تو عزت نے اپنی ذات کا تعارف صیغہ واحد میں کے ذریعے کروایا، اننی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ تو اپنی ذات کا تعارف جب اللہ کلام عزیز میں کرواتا ہے تو صیغہ قرآن کو اتارا ہے۔ جب ہم اپنی مادری زبان میں ہم کہتے ہیں تو اس سے ایک نہیں مراد ہوتا ہے، 2 3 4 ان گنت لوگ مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں فعل تنزیل قرآن کو جب اپنی ذات کی تعریف بڑھتی ہے، اللہ اپنے حمد، اللہ اپنے تعریف، اللہ اپنی عظمت، اللہ اپنی شان کے گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے۔ پوری کائنات کی انسانیت مل کر اللہ کی منکر ہو جائے، اس کے شان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھٹوتی نہیں ہوگی۔ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ سر بسجود ہو جائے، سارے ملائے اعلیٰ، سارے جنات، سارے انسان اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے لگیں، اس کی ذات میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، نہ اس کی شان گھٹتی ہے نہ اس کی شان بڑھتی ہے۔ سوال ہوا باری الہ، جب تیری شان گھٹنے اور بڑھنے سے پاک ہے تو جب تو اپنا تعارف کرواتا ہے تو میں کہہ کر کرونی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں اللہ رب العالمین ہوں، اور جب تو کسی اور مضمون کو بیان کرتا ہے تو وہاں صیغہ واحد میں کہہ کر نہیں بولتا، وہاں صیغہ جمع ہم کہہ کر تو ہم کلام ہوتا ہے۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے ہونے سے پہلے سوچ لینا کہ اس کے پیچھے ہم کی پاور کس کی ہے۔ سمجھو اس کو۔ چنانچہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ان کجروی کے شکار ہو جانے والے پاک کے مجموعے کو صفحے ہستی سے مٹانے کی کوشش کرنے سے پہلے ذرا دیکھ لینا کہ اس کا اتارنے والا کون ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ لینے والا کون ہے، اس کے اوپر ذرا نظر دوڑا لینا۔ اگر تم اس پر نظر دوڑا لوگے کہ اس کا اتارنے والا اللہ ہے تو اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ سے طاقت اور پاور میں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ پست ہے، اعلیٰ نہیں ہے۔
لہٰذا جو لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، قرآن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کو قرآن ایک بڑے ہی لطیف انداز میں ہم کہہ کر خطاب کر رہا ہے کہ یہ تمہارے بس کی کوشش کرتے ہوئے گھٹنے کے بل جھک جاؤ گے، تمہاری ساری مشنریاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، تم قرآن کے زیر کو زبر سے بھی نہیں بدل پاؤ گے۔ قرآن کی پوری آیت کے مٹانے کی بات تو بہت دور کی، یہ مضمون سے پہلے، اس کی عظمت کو داغدار کرنے سے پہلے، اس کی مدح کو مذمت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنے سے پہلے تو میں نے بلند کر دیا، یہ مضمون نہیں ہے۔ ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا ہے، وہاں نحنو اور ہم کا پاور چھپا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی عظمت کو بڑھا رہے ہیں تو تم کون ہوتے ہو گھٹانے والے؟ معلوم یہ ہوا کہ جو عظمت مستعا ہے تو ایک جلال کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ اب ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو نے اپنے نبی کے کس چیز کو بلند کر دیا؟ قرآن نے خاموش کر دیا کہ یہاں یہ سوال کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ کے ایک کلمے پر غور کر لو۔ ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں نے اپنے حبیب کے کس چیز کو بلند کر دیا، اس سے پہلے ایک کلمہ ہے، اس پر ذرا فوکس کرو، اور وہ ہے لقا۔ لقا میں ایک عشق چھپا ہوا ہے، ایک محبت چھپی ہوئی ہے۔ جیسے بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا، اس بیٹے کو اگر باپ یہ کہہ کر بلائے بیٹا، تو اس میں اتنی حلاوت نہیں ہے، اس میں اتنی مٹھاس نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی باپ اپنے اس بیٹے پیارے بیٹے، تو اس کے اندر حلاوت ہے، چاشنی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے اپنے عشق کو لقا کے اندر بیان کر رہا ہے۔ ابھی یہ نہ پوچھو کہ میں نے اپنے نبی کے کس چیز کو بلند کر دیا، اس کو رہن دو، اس مضمون کو بعد میں تُوہا مجموعۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے انبیاء کو جو خصوصیتیں ملی تھی گٹھری میں باندھ کر دامن مصطفیٰ میں ڈال دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک قدم یہاں آگے اور بڑھا لینا چاہیے کہ سارے انبیاء کو جو ایک ایک خصوصیت ملی تھی لصدقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کو میرے نبی کے صدقے میں ملی تھی۔ وہ کہاں سے سمجھ میں آ رہا؟ لقا، تیرے خاطر کر دیا۔ اب ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، ذرا کھل کر بات کریں۔ قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ میں اپنی گندی زبان سے بول کر چلا جاؤں۔ لہٰذا قرآن سے ہم نے پوچھا، مضمون قرآن نے بکھیرا ہے، ان مضامین کو اٹھاؤ اور میرے نبی کی ذات اطہر کو اٹھاؤ، دونوں کو میچ کرو، لقا کی وضاحت خود ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب فرعون کی طرف نبی بنا کر اللہ نے بھیجا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تیرے سینے کو نہیں کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں کمزور ہوں، قلت اسباب کا محتاج ہوں، قلت مال کا محتاج ہوں، سیاسی قوت میرے پاس نہیں ہے، میری قوم ایک غلامی کے اندر زندگی بسر کرتی ہوئی آئی ہے، وَيَسِّرْ لِي، باری الہ بہت بڑا بوجھ تو نے میرے کندھے پر ڈال دیا، ذرا اس کو آسان کر دے۔ تب جا کر اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ میرے نبی کے بارے میں بن مانگے قرآن اعلان کر رہا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اے نبی کیا ہم نے تیرے کندھے سے نبوت کے بار کو نہیں اتار دیا، نہیں ہلکا کر دیا؟ تیرے تذکرے کو خلق کائنات میں علو شان عطا فرمانا، مانگا تب ملا۔ محمد عربی کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی بن مانگے ہم نے تیرے خاطر تیرے تذکرے کو بلند کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کا شہر کو امن والا بنا دے، پر امن بنا دے، مانگا تب ملا۔ میرے نبی کے لیے قرآن قسمیں اٹھا رہا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، طور کی قسم، زیتون کی قسم اور اس بلد امین امن والے شہر کی قسم، بن مانگے اے نبی تیرے جھولی میں ہم نے اس کو پر امن بنا کر دے دیا۔
ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، باری الہا تو مجھے اور میری نسل اور اولاد کو بت پرستی سے، شرک و کفر کی نجاست سے بچا لے۔ اللہ رب العزت مانگنے پر انہیں یہ نعمت عطا فرما رہا ہے کہ ان کی نسلیں بستی چلی گئی بن مانگے۔ اہل بیت کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرا حبیب، سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنے بڑے رسول مانگ رہے ہیں رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما۔ قرآن بن مانگے اعلان کر رہا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ اے نبی تیرے اگلے بھی معاف ہیں، تیرے پچھلے بھی معاف ہیں۔ وہاں ابراہیم نے اپنی نسل کو جب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا تو دنیا کی نعمت مانگی، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ باری الہ چھوڑ کر تو جا رہا ہوں لیکن سارے طرف پہاڑی ہی پہاڑی ہے، یہ پہاڑی سارے طرف پہاڑی ہی پہاڑی ہے، کوئی دکان نہیں ہے کہ جہاں سے میرے بچے خرید کر کھا سکیں، کوئی کاشت اور زراعت نہیں ہے جہاں سے کھیتی کر کے کھا سکیں۔ اے اللہ میری اس نسل کو پوری دنیا کی نعمت عطا فرما۔ مانگا تو عطا ہوا، بن مانگے اعلان ہو رہا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ اے میرے حبیب تیرے جھولی میں پوری کائنات کی نعمت کو ہم نے ڈال دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جب نکلے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ باری الہ میں ایک اجنبی کنٹری کی طرف جا رہا ہوں، ایک اجنبی ملک کی طرف جا رہا ہوں، ایسی سرزمین کی طرف جا رہا ہوں لا یعرفہ احد ولا یعرف احدا، نہ کوئی مجھے پہچانتا ہے نہ میں کسی کو پہچانتا ہوں۔ اے اللہ تو میری رہنمائی فرما، میری رہبری فرما۔ مانگا تب رہبری عطا ہوئی۔ یہاں قرآن بن مانگے اعلان کر رہا ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے مکمل صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو دستیاب نہ ہوئی ہو، کسی کو نہ ملی ہو۔ مانگا تب عطا ہوئی۔ بن مانگے میرے نبی کے بارے میں قرآن مزے لے کر اعلان کر رہا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا۔ یہاں ذرا رک کر کے اے لوگوں سنو، ابھی میں سفر کر کے آ رہا تھا تو عجیب غربت دیکھا میں نے، ذرا تسلی کے ایک جملے دامن مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر چلے جاؤ۔ مومن کبھی گھبراتا نہیں، میرے نبی نے مومن کی ہر کوالٹی کو سہارا دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب میں نے پڑھا تو عجیب بات یاد آ گئی۔ حضرات مفسرین نے یہاں عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیش کیا گیا دنیا کی ساری دولت کو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کر دیں، احد پہاڑ کو سونا بنا کر آپ کے تابع کر دیا جائے، جنات تجری ایسے باغیچے اور چشمے آپ کو عطا کر دیے جائیں جس کے نیچے سے، ایسے باغیچے عطا کر دیے جائیں جس کے نیچے سے نہریں جاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں تو اپنے رب کے سامنے حاشیہ لگا کر یہ بات فرمائی کہ میرے نبی نے فقر کو اس لیے پسند کیا تاکہ 1444 سال کے بعد کوئی مینڈر کے علاقے میں بیچارہ مزدور ہو، پہاڑیوں پر رہتا ہو، اس کو پانی لینے کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہو، لکڑیاں لینے کے لیے نیچے اترنا پڑتا ہو، اور شہری لوگ عیش و راحت کے اندر مگن ہو، کبھی ان کی عیش و راحت کو دیکھ کر اپنا دل نہ، مینڈر کے رہنے والے 1444 سال پہلے میں نے تیرے خاطر دولت کو لات مار دیا تاکہ جب تو میری سیرت پر نظر ڈالے تو تجھے تسلی ہو جائے کہ میرا نبی بھی فقیر تھا۔ تجھے تسلی دینے کے لیے میرے حبیب نے اس وقت فقر کو برداشت کیا، غربت کو برداشت، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو ہی صلاۃ و سلام بھیج، ہماری زبان تو گندی ہے۔ یہ لقام میں میرے بھائی اور لاکھ چھپا ہوا تھا جو محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ نہ پوچھو کیا بلند کیا ہے،
پہلے اس سے پہلے لکا پر نظر ڈالو. یہ سب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ محفلیں کیوں لگ رہی ہے؟ مولانا فتح محمد صاحب جو ہے نا 15 دن پہلے سے کیوں تیاریاں کر رہے ہیں؟ چاروں طرف دعوت نامے کیوں بانٹے جا رہے ہیں؟ علماء کرام ان پہاڑیوں کی مشقت کو جھیلتے ہوئے یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ صرف ایک ہستی کی عظمت میں، ایک ہستی کی تعظیم میں. اور وہ ہستی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لکا، اے حبیب میں تیرے خاطر کر رہا ہوں، تیرے خاطر کر رہا ہوں. نیت کر لو میرے بھائیوں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو عشق فرمایا ہے، اے کاش کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی وہ عشق کا کچھ حصہ عطا فرما دے، تاکہ ہماری دنیا بھی پار ہو جائے اور ہماری آخرت بھی پار ہو جائے. یہ تو ایک مضمون تھا. اب آگے جو انسانوں نے سوال کیا تھا، اے باری الہ تو نے کیا بلند کر دیا، اس کو قرآن نے آگے ترکیب اضافی کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس میں بھی بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. میں اس کو مختصر کرتے ہوئے ایک ایک سبق آپ کو دیتا چلوں. سودا پسند آ جائے لیتے رہنا، اور اس نیت سے لینا کہ اس پر عمل کیا جائے. کان کو اچھا لگے یہ کوئی بیان نہیں ہوتا ہے کہ بھئی دل کو اچھا لگ گیا، مول صاحب نے بہت اچھا چلا دیا، بہت اچھا جو ہے نا انہوں نے جملے بازی کر دی. نہ یہ سب بیکار باتیں ہیں. یہ سودا قرآن کا ہے جو میں تمہیں دینے آیا ہوں، اور فری میں دینے آیا ہوں. اس کو اس نیت سے لیتے چلے جاؤ کہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں، میرے چہرے پر میرے نبی کی سنت آ جائے، میں کل سے محمدی کہلانے لگوں، میرا گھر کل سے محمدی بن جائے. یہ پورا مینڈھر، یہ پورا کشمیر کی وادی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 100% زندہ کرنے والی بن جائے. ان جذبات کے ساتھ، یہ جذبات صادقہ ہیں، ان کے ساتھ میں سنو چند ایک باتیں میں کہہ کر جو اپنے مضمون کو انتہا تک پہنچاؤں. کیا چیز کو تو نے اپنے نبی کے خاطر بلند کر دیا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے تذکرے کو تیرے خاطر بلند کر دیا. اب یہ جو تذکرہ ہے نا، تذکرے کا ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کا تعارف ڈیفینیشن پیش کر رہا ہوں، میں اپنے نبی کے اوصاف حمیدہ کو قرآن کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. یہ تذکرے کا معنی یہاں نہیں ہے. کیا ہے؟ بڑا راز اس میں چھپا ہوا ہے. چنانچہ اس کو میں چند حصوں میں جلدی سے تقسیم کر کے آپ کے حوالے کرتا ہوں. علماء مفسرین نے اس کا پہلا معنی یہ بیان کیا کہ ذکرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اللہ نے بلند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات انبیاء میں، ڈپارٹمنٹ آف میسنجرز میں، تمام لوگوں پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو فوقیت اور علو شان اللہ نے عطا فرما دی. کیسے عطا فرمائی؟ وہ ایک معنی وہ جو اس جملے سے بھی نکال کر بتایا کہ سارے نبیوں کو بانٹ بانٹ کر اللہ نے دیا. ایک تو لے لے، دو تو لے لے، تیسرا تو لے لے، پیچھے بیٹھا ادھر آ تو یہ لے لے. جب سارے نبیوں کو اوصاف حمیدہ خزائن اللہ سے، اللہ کے خزانوں سے بٹ چکی، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے سارے اوصاف کو ایک پوٹلی میں جمع کر کے دامن مصطفیٰ میں ڈال دیا. سارے انبیاء حیران ہو گئے کہ ہم کو بٹ کر ملا اور مصطفیٰ کو یکجا ملا. اللہ نے جواب دیا گویا یہاں سکوتی پہلو میں، یہ نہ پوچھو کہ تمہیں بٹ کر ملا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ملا، بلکہ تم کو بھی جو کچھ ملا وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مصطفیٰ کو نہ پیدا کرنا ہوتا، اس کے تذکرے کو بلند کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، کائنات کو بھی نہ پیدا کرتا، یہ مینڈھر کی وادی بھی نہ ہوتی، اور ہم بھی نہ ہوتے، اور ہم یہاں نہ ہوتے. کائنات خلق کو اللہ پیدا ہی نہ کرتا. ایک معنی یہ. اسی معنی کو توسیع دیتے ہوئے علماء مفسرین نے عجیب بات کی طرف اشارہ کیا. قرآن کے اندر تھوڑا غوطہ زنی کریں 2 منٹ کے لیے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے ان کی نبوت زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود آئے
ہود میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ اس زمانے تک ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہے، قوم ختم ہو گئی، تذکرے بند۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیج دیا گیا۔ قوم شعیب میں سے جو ایمان لائے وہ شعیب کا تذکرہ کرتے رہے، جب وہ قوم ختم ہو گئی تو شعیب کا تذکرہ بند۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ میں نے چند مثالیں دی ہیں، زیادہ مثالیں نہیں دی ہیں، کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء علیہم السلام آتے گئے ان تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت زمانی بھی تھی اور مکانی بھی تھی، کہ تم کو صرف 50 سال کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور فلاں خطے اور علاقے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیک وقت جب ایک ہی زمانے میں متعدد انبیاء بھیجے جاتے تھے تو ایک نبی کے قوم پر دوسرے نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی خاص زمانے کے لیے آیا اور خاص خطے اور علاقے کے لیے آیا۔ جب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اہل خطہ اہل علاقہ ختم ہو گئے، ان کا تذکرہ بند ہو گیا۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور اے عیسیٰ کے بعد سے لے کر قیامت تک کے آنے والے نسل انسانیت سن لو، میں تم تمام کے لیے رسول ہوں۔ معلوم یہ ہوا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامم بھی ہیں، نبی الامم بھی ہیں، سارے امتوں کے نبی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میں کوئی بات اپنی جیب سے نہیں کہوں گا، میری جیب گندی ہے، میں قرآن سے کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے نبی ہیں۔ یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے اے نبی وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر نبی کے امت پر اس نبی کو گواہ بنایا جائے گا اور آپ تمام امتوں کے لیے گواہ بنائے جائیں گے۔ تمام امتوں کے لیے آپ نبی ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہر نبی نبی الامہ تھا، اپنی امت کا نبی تھا، لیکن جو نبی اللہ نے بن مانگی مجھ کو اور آپ جیسے لوگوں کو دے دیا ہے یہ نبی الامم ہے۔ نیز سارے انبیاء صرف نبی الامہ تھے اور میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ وہ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، آدم کے نبی، نوح کے نبی، داؤد کے نبی، سلیمان کے نبی، موسیٰ کے نبی اور عیسیٰ کے نبی، سلیمان کے نبی، سارے لوگوں کے نبی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ آیت کریمہ بیان کر رہی ہے کہ جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے میثاق لیا، عہد لیا، تو وہ عہد کس پر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے سارے نبیوں میرے ساتھ معاہدہ کرو، میرے ساتھ میثاق کرو، میرے ساتھ پکا وعدہ کرو کہ تم تمام کے بعد میں ایک آخری نبی بھیجوں گا اور وہ نبی جب آئے گا تو تم تمام لوگ اس کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور صرف اسی پر بات نہیں، اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے یوں بلند کر دیا کہ سارے انبیاء نبی الامہ ہیں، آپ نبی الامم ہیں، سارے انبیاء صرف نبی الامہ ہیں اور آپ نبی الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا اللہ نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا، کس طریقے سے اللہ قرآن پاک کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو مزے لے لے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہا ہے کہ تم اپنے نبی کو آئیڈیل بناؤ، اپنے نبی کو اپنا بنیادی مقصد بناؤ۔ آج نوجوان طبقہ یہودیوں اور عیسائیوں کے فیشنوں کی طرف چلا جا رہا ہے۔ وہ اپنا بال یہ نہیں دیکھتا کہ میرے نبی کیسے رکھتے تھے، وہ یہ دیکھتا ہے فلاں یہودی کیسے رکھتا تھا، فلاں ہیرو کیسے رکھتا ہے، فلاں عیسائی کیسے رکھتا ہے۔ آج ہماری نسلوں کی بال شریعت محمدیہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ڈریس اس کے خلاف ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، تجارت اس کے خلاف ہے، زراعت اس کے خلاف ہے، اخلاق اس کے خلاف ہے۔ بتاؤ ان تمام چیزوں کے ذریعے کہاں سے کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خود جبرائیل امین سے اس کا معنی پوچھا
خود, اور اس کا تذکرہ محدثین نے کئی کتب حدیث میں کیا ہے, صحیح ابن حبان میں بھی ہے, مسند ابو یعلا میں بھی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا, جبرائیل اللہ رب العزت نے میرے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے, اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تیرے خاطر تیرے تذکرے کو بلند کر دیا, کیا معنی ہے اس کا؟ تیرے خیال میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, اذا ذکرت ذکرت معی. اللہ اکبر. اے میرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے میں نے قانون پاس کر دیا ہے, شریعت کا یہ مسئلہ بنا دیا ہے, ایمان کا یہ جز اور حصہ بنا دیا ہے, اور وہ یہ کہ جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا وہاں تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا. میرا تذکرہ ہو اور تیرا تذکرہ نہ ہو, بات ناقص رہ جائے گی. لہذا ایک کافر اگر کلمہ پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرے رب کی عزت و جلال کی قسم, وہ ابھی بھی کافر ہے جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. اگر کوئی بندہ کفر سے ایمان کی طرف آنے کے لیے کلمہ توحید کو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور خاموش بیٹھا رہے, اس کا ایمان ابھی ناقص ہے. جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے. ایک مؤذن اذان دے رہا ہو, اشہد ان لا الہ الا اللہ, خاموش ہو جائے, اذان ناقص ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لے. ایک مصلی نماز میں صفت توحید کے اتمامی درجے کو پورا کرتے ہوئے انتہا تک پہنچ جائے اور التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ لے گے اور خاموش بیٹھا رہے, اس پر ابھی سلام پھیرنا ضروری نہیں ہے, ابھی اس کی نماز کامل نہیں ہے, ناقص ہے, جب تک السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ کہہ دے. اذا ذکرت ذکرت معی, اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ضابطہ بنا دیا ہے, قانون بنا دیا ہے, آج سے جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا بھی نام لیا جائے گا. میرا نام ہو اور تیرا نام نہ ہو, باتیں ناقص ہیں. اذان ناقص, نماز ناقص, ایمان ناقص. جن کے سینوں میں کینہ ہے وہ اپنے کینے کو ان نصوص کے ذریعے دور کریں, اپنے ایمان کی سطح کو تولیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں. لیکن یاد رکھو, افراط و تفرید میں جانے بغیر کچھ لوگ افراط میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے نا دعوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ نبی کو نبی کے درجے سے اٹھا کر خدا کا درجہ دے دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. اور کچھ لوگ عظمت مصطفیٰ کو گرا گرا کر اتنا گرا دیتے ہیں کہ وہ دل کے اندر کینہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں غلطی پر ہیں. اہل سنت والجماعت قرآن کو اپنا شیوا بناتا ہے, قرآن کو اپنا رہبر بناتا ہے, قرآن کو اپنا مشعل بناتا ہے, قرآن کو اپنا ہدایت بناتا ہے کہ قرآن سے ہم پوچھ کر اپنی اصلاح کریں گے, ہم کسی شخص سے نہیں پوچھیں گے, ہم کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے. قرآن جو رہنمائی کرے گا اسے ہم مانیں گے. اور ایک راز کی بات کھول دیں, آج تک ذہن نہیں گیا ہوگا, عجیب بات علماء نے لکھ دی کہ ایک مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لیکن کبھی غور نہیں کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, غور سے سنیں. کلمہ طیبہ ہر ایک کو یاد ہے, ہم سب مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ٹرانسلیٹ ترجمہ بھی کر دیں تاکہ جو بات میں سمجھانے جا رہا ہوں اس سے بھی رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آوے کہ اللہ نے ہم کو جو کلمہ دیا ہے نا, اس کلمے میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے عظمت کو بڑھایا ہے. کیسے بڑھایا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوگا, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اس کا ٹرانسلیٹ ہوا. یاد رکھو, یہ کلمے کو اگر عربی گرامر میں تولا جائے, عربی گرامر یہ علماء جانتے ہیں, میں آپ کو بھی سمجھا دوں. ایک طرف عربی گرامر رکھا جائے اور ایک طرف اس کلمے توحید کو رکھ کر ایسے تولا جائے تو عربی گرامر کہے گا یہاں ایک فالٹ ہے, یہاں ایک گرامر ٹوٹ رہا ہے, یہاں ایک ضابطہ سے بات ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ضابطہ عربی کے خلاف یہاں ایک عیب دکھ رہا ہے. کیا ہے اس کو سمجھو.
اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ میرے پاس دو لوگ آئے تو میں یہ کہوں گا جاءنی زید و عمر. دو لوگوں کو بتانا ہے نا, میرے پاس دو لوگ آئے, ایک کا نام زید ایک کا نام عمر, تو دونوں کے بیچ میں واو لاؤں گا. اس کو علماء واو عاطفہ کہتے ہیں, جس کا اردو میں ترجمہ اور سے ہوتا ہے. جاءنی زید و عمر یعنی میرے پاس زید آیا اور عمر آیا. اگر اس اور کو ہٹا لیا جائے اور کہہ دیا جائے جاءنی زید عمر, جملہ غلط ہو گیا, عربی گرامر کے اعتبار سے غلط ہو گیا. جب دو چیزوں کو ذکر کیا جائے, دو الگ الگ جنس کو ذکر کیا جائے, دو الگ الگ ذات کو ذکر کیا جائے, دو الگ الگ شے کو ذکر کیا جائے, تو عربی گرامر یہ ہے کہ بیچ میں واو لاؤ. اگر آپ واو ہٹاتے ہیں جملہ غلط ہو گیا. اب مجھ کو آپ جواب دیں, اللہ کی ذات الگ ہے کہ نہیں؟ جواب دو بھائی. رسول کی ذات الگ ہے کہ نہیں؟ ارے وہ خالق ہے, رسول مخلوق ہے. وہ معبود ہے, رسول عابد ہے. وہ مسجود ہے اور رسول ساجد ہیں. وہ مرسل ہے اور رسول مرسل ہیں. وہ آمر ہے اور رسول مامور ہیں. وہ حاکم ہے اور رسول محکوم ہیں. وہ پیدا کرنے والا ہے اور نبی پیدا کیے گئے ہیں. دونوں الگ الگ ہیں. اگر ہم دونوں کو ایک مان لیں کافر ہو جائیں. اب جب دونوں ایک ہیں تو بتاؤ عربی گرامر کے اعتبار سے کلمے میں واو آنا چاہیے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ, واو آنا چاہیے تھا, غلط ہو گیا. ہدایت النو پڑھنے والا بھی کبھی اس طرف نہیں سوچا ہو کہ یار واو عاطفہ یہاں کیوں نہیں لگایا. جیسی اس کو استاد جی نے واو کی بحث ہدایت النو میں پڑھائی یا اصول الشاسی کے اخیر میں جو حروف کی بحث آتی ہے, بیچاری مظلوم ہو جاتی. میں اکثر کہتا ہوں وہ رجب کے موسم میں آتی, تو آگے چل میں پیچھے چلوں, اور میں پیچھے چلوں تو آگے چل. وہ سمجھ ہی نہیں آتی بچوں کو کہاں چل رہی ہے. تو نیچے کی کتاب کو میں اکثر یہ کہتا ہوں آدمی کو ٹارگٹ بنا کر تھوڑا تھوڑا پڑھانا چاہیے. تو چل, میں آیا, میں چلا, تو آیا, تو رک رک کر پڑھانے میں وہاں ذہن نہیں جاتا, تو بھگانے میں کہاں سے ذہن جائے گا. تو بڑا عجیب ضابطہ ہے. میں نے ضابطہ سمجھ میں آیا. اب یہاں واو آنا چاہیے تھا, نہیں آیا. اللہ نے ایک راز کھولا ہے. لا الہ الا اللہ, یقیناً میری ذات الگ ہے, میں خالق ہوں. ہونا چاہیے تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخلوق ہے. وہ بشر ہے, وہ عابد ہے, وہ ساجد ہے, وہ محکوم ہے, وہ مامور ہے, وہ مرسل ہے, اور میں اس کا پیدا کرنے والا ہوں. دونوں الگ الگ ہیں. واو آنا چاہیے تھا, لیکن اے مینڈر والو, اس واو کو میں نے ہٹا لیا. کیوں ہٹا لیا؟ نہ ذات خدا سے تم جدا ہو نہ خدا ہو, یہ بتانے کے لیے. نہ تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ ہی کو معلوم جانیے کیا کہو. ہم کیا سمجھیں گے بھائی چپدی کے شوربے, نماز میں نیت باندھتے ہیں, دکان میں چلا جاتا ہے ذہن. ہم سمجھیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو. تو اس کو سمجھو, یہ واو کیوں ہٹایا گیا؟ یہ واو ہٹایا گیا مومنوں کو یہ بتانے کے لیے جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا. کبھی میرے حبیب کو میری ذات سے الگ کر کے نہ دیکھنا, اور نہ کبھی میری ذات کو میرے حبیب سے الگ کر کے نہ دیکھنا. میں اپنے حبیب کا ناصر و مددگار ہوں. میرے حبیب کے ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے, اس کی عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے, اس کی توقیر و تعظیم پر لب کشائی کرنے سے پہلے, اس کے طرف نظر بد سے دیکھنے سے پہلے دیکھ لینا کہ ذات خدا اس کے ساتھ میں ہے. تیری ترچھی نگاہوں کو میں پھوڑنے کی طاقت رکھتا ہوں. اور اللہ بتانا چاہتا ہے واو کو ہٹا کر, نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا. بتانا چاہتا ہے, سنا دو, نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا. مر گئے, مٹ گئے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے اعداء تیرے. کیوں؟ میں نے کلمہ توحید سے واو کو ہٹا کر یہ سبق دیا. میرا نبی میری ذات سے جدا ہے, یقیناً جدا ہے, لیکن واو ہٹا کر میں نے اشارہ دے دیا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں آنے سے پہلے یقیناً میں خدا ہوں, اور یقیناً میرا نبی مخلوق ہے, میں ہی سجدے کے لائق ہوں.
میرا نبی سجدے کے لائق نہیں ہے، وہ مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود سمجھ جانا میری ذات اس کے اتنا قریب ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے بتا تو صحیح، اللہ کتنا قریب ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ پوچھ رہے ہو کتنا قریب ہے؟ بتاتا ہوں۔ اللہ نے قسمیں اٹھائی، کئی مضمون چھیڑے اور پھر اپنے نبی کے معراج کا تذکرہ کیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، میں اپنے نبی کو کائنات مادر گیتی سے اٹھا کر، براق پر بٹھا کر، جبرائیل امین کو ڈرائیور بنا کر میں اس کو اٹھاتا گیا، اٹھاتا گیا، اٹھاتا گیا، ساتوں آسمان و زمین کو پار کرتے ہوئے، ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے عرش پر بلایا۔ جبرائیل نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ذات اللہ کی ذات سے یہی تک قریب تھی، اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا ورنہ میرا پل پر جل کر خاکستر ہو جائے گا، میری ہستی مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، میں وجود سے ناپید کی طرف تبدیل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ اللہ کتنا قریب کیا تو نے، کتنا قریب کیا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ قرآن جو ہے نا سسپینس رکھ رہا ہے، قرآن کیا رکھ رہا ہے؟ سسپینس رکھ رہا ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا، ہم نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر اور قریب کیا، ہمارا عرش اللہ کتنا قریب کیا۔ تھوڑا بتا نا، 1 اسکوائر فٹ، 2 اسکوائر فٹ، 10 میٹر، ہماری دنیاوی زبان میں ذرا بات کر، اخروی زبان میں نہ بات کر۔ ہم یہاں زمین کو ناپ ناپ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ذرا 1 میٹر، 2 میٹر، 1 بیگھا، 2 بیگھا، کتنا تو نے اپنے نبی کو اپنے سے قریب کیا۔ ثم دنا، تو ہمارے اس سوال پر قرآن نے جواب دیا فتدلا، اور قریب کیا۔ اللہ ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، کتنا قریب کیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ نے اب مثال دے کر سمجھائی کہ جیسے 2 قوس آپس میں مل جاتے ہیں، وہ تیر کا جو کمان ہوتا ہے نا، اسے تیر کے کمان کو جب ملا دیا جاتا ہے، دیکھو اتنا قریب کیا۔ اللہ کیا اسی پر بات رک گئی؟ کہا نہیں، اب اس کے آگے رازوں کی وادیاں ہیں جو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس حبیب نے اپنے محبوب کی کیا حمد و ثنا بیان کی، اور محبوب نے اپنے حبیب کی کیا حمد و ثنا بیان کی۔ یہ رازوں کی وادیوں کی بات ہے جو تمہارے سمجھ سے بالا تر ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ اللہ نے اس میں راز چھپایا اور اسی مضمون کو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، ہم لوگ جب ضمیر اور مرجع کی بحث پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھاتے ہیں کہ مرجع اگر واحد ہے تو ضمیر بھی واحد ہوگا، مرجع اگر تثنیہ ہے تو ضمیر کا بھی تثنیہ لانا ضروری ہے۔ قرآن نے یہاں پھر عربی گرامر کو توڑ دیا۔ اللہ ایک الگ ذات، ورسولہ 2 الگ ذات، کتنی چیزوں کا تذکرہ ہوا؟ 2۔ ضمیر آنی تھی ان یرضوہما، ہما کی ضمیر آنی تھی، تب جا کر ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہوتی۔ اگر ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ ہو تو ہدایت اللہ والا طالب علم سر کھجاتے رہتا ہے، کیا ہے یہاں، کیا ہے، کوئی قاعدہ ٹوٹا ہے، اس کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے بیچارے کا، حالت خراب ہو جاتی ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ یہاں بھی پسینہ اس کا چھوٹنا چاہیے تھا کہ جب مرجع 2 ہے اللہ اور رسول تو ان یرضوہما ہونا چاہیے تاکہ ہدایت اللہ کے طالب علم کو تسلی ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کو علم کے غوطہ زنی میں ڈالنا چاہا کہ سطحی اعتبار سے مت پڑھ، ذرا گہرائی میں جا، گہرائی میں جا۔ مرجع 2 ہے، ذات خدا اور ذات رسول، لیکن میں ضمیر تثنیہ کی نہ لاتے ہوئے واحد کی لا رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ رضائے ربانی رضائے مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، دربار ربانی دربار مصطفیٰ سے جدا نہیں ہے، اللہ کا گھر مصطفیٰ کے گھر سے جدا نہیں ہے۔ لہذا اس پر جو بحث کرتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، ان کو سن لینا چاہیے کہ جو لوگ مکہ کی افضلیت کے قائل ہیں اور مدینہ کی مفضولیت کے قائل ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو اپنے آنکھوں میں سرما بنا کر لگا لیں، ان کا اعتراض قیامت تک کے لیے دور ہو جائے گا۔
اللہ کی سخا مصطفیٰ کے سخا سے جدا نہیں، اللہ کی عطا مصطفیٰ کے عطا سے جدا نہیں، اللہ کی مدح مصطفیٰ کے مدح سے جدا نہیں، اللہ کی محبت مصطفیٰ کے محبت سے جدا نہیں۔ ابھی کوئی عالم دین نے جب بیان کیا تو میں نے سنا وہ آیت کریمہ وہ ذہن میں آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اس بات کو پسند کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرے نبی کی اتباع کرو۔ معلوم ہی ہوا ہو ضمیر دونوں ذات کی طرف لوٹ کر یہ سبق دے رہی ہے، رضائے ربانی رضائے مصطفیٰ سے جدا نہیں، محبت الہی محبت رسول سے جدا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اور عجیب مضمون من یطع اللہ ویطع الرسول، جو اللہ کی اطاعت جس نے کیا اس نے گویا نبی کی اطاعت کر لی۔ یہ ایک مضمون میں نے پورا کیا، اہل علم نے اس کے کئی چیزیں بیان کی ہیں، جو میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز اور ذکر کروں۔ آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہے تو 2-5 منٹ اور لیں، 10-12 منٹ اور نہیں۔ اہل علم نے جو جتنی باتیں کی اس میں سے میں نے مشت از خروارے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دی۔ اہل عشق وہ پیچھے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اجی آپ عاشقین میں سے ہیں، عشق کے بھی درجات ہوتے ہیں، عشق کے بھی کیا ہوتے ہیں، تقوی کی 8 قسمیں قرآن نے بیان کی۔ جو ان کا جو جذبہ تھا نا، اس جذبے کی قدر، لیکن آپ کے پاس ٹائم کی بھی قدر، آپ بھی صحت پر ہیں وہ بھی صحت پر ہیں، آپ کے ذمے انتظام ہے ان کے ذمے کو نہیں ہے، اس لیے آپ بھی غلط نہیں ہیں اور وہ بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن عشق کے چونکہ کیا ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، تو وہ اہل عاشقین پیچھے بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی ذرا موقع دو، ہم بھی ذرا اس آیت کریمہ کا معنی بیان کریں۔ ہم نے کہا وہ آئے اور انہوں نے اس آیت کریمہ کے 6 معانی بیان کی۔ کتنے؟ میں نہیں چھیڑوں گا، فکر نہ کرو، 10 منٹ میں بات پوری ہوگی۔ ایک معنی لے کر جاؤ، ایک معنی لے کر جاؤ۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت یہ سوال کیا جب ان کو جنت سے نکالے ہوئے 40 سال ہو گئے، اور وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے، اللہ کے رحمت کے دروازے نہیں کھل رہے، ان کی معافی قبول نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال کے بعد ایک جملے کا سہارا لے لیا، ایک نام مبارک کا سہارا لے لیا۔ مستدرک حاکم کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کہیں سے اٹھا کے لا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا، اللہم انی اسألوک بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سوال کرتا ہوں۔ اللہم اغفر لی بمحمد، اے اللہ تو میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مغفرت فرما۔ جیسے ہی حضرت آدم نے جملہ کہا، رحمت الہی متوجہ ہو گئی، 40 سال سے متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ ابو البشر معافی مانگ رہے ہیں، میں اور آپ نہیں، نبیوں کا سلسلہ جن سے چلا، پہلا انسان جو جنت میں رہ کر آیا ہو، قرب ربانی جسے حاصل ہو، وہ 40 سال خلوص الالہیت کے ساتھ دربار ربانی میں گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، اللہ متوجہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ اللہ نے سب جاننے کے باوجود پوچھا، کیف عرفت محمدا یا آدم حتی لم اخلقہ، اے آدم تو نے میرے لاڈلے کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اس کو پیدا بھی نہیں کیا، وہ تو تیرے نسلوں میں ایک دم اخیر میں آنے والا ہے، تو نے کیسے جان لیا؟ ارے بھائی ابھی تک دنیا میں جو آیا ہی نہ ہو ہم اس کو جانیں گے کیا؟
تو اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھ رہا ہے. وہ پوچھ اس لیے رہا ہے تاکہ مینڈر والوں کو بتا دے. وہ مجھ کو اور آپ کو بتانے کے لیے پوچھ رہا ہے. کیف عرفت محمدن یا آدم, اے آدم تو نے میرے لاڈلے کو کیسے جان لیا؟ حتی لم اخلقہ, حالانکہ ابھی تک تو میں نے اس کو پورا پیدا بھی نہیں کیا. اللہ اکبر. حضرت آدم نے جواب دیا, فرمایا اذا خلقتنی بیدک, اے باری الہ جب تو نے مجھ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, وَنَفَخْتَ رُوحَكَ فِيَّ, اور تو نے اپنی روح میرے اندر پھونکی, جب میرے اندر جان پیدا ہوئی, وَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى الْعَرْشِ إِلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ, تو میں نے عرش کے پایوں کی طرف سب سے پہلے نظر اٹھا کر دیکھی. فَرَأَيْتُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھ گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام ملا ہوا ہے وہ تیرا کوئی اپنا ہے, وہ تیرا کوئی قریبی ہے. 40 سال کے بعد وہ یاد آیا, میں نے پھٹ سے اس کا نام لے کر تجھ سے معافی مانگ لی. اے اللہ تیری رحمت متوجہ ہو گئی. اہل عرفاں کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا سہارا لے کر ہمیں بولنے دو. ہم نے کہا کیا بولو گے؟ انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہم بولیں گے, عجیب بات ہم بولیں گے لیکن حوالے کے ساتھ بولیں گے, اور عشق کی باتیں غیر عاشقین کو سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ عام مطلب عشق کی جو بات ہوتی ہے نا مولانا, وہ قانون کے خلاف ہوتی. نعمان ابن بشیر نماز میں تھے, پیچھے سے تیر لگا, خون نکل گیا. خون کا نکلنا نواقض وضو میں سے. ہم میں سے اگر کوئی مفتی ہوتا خشک تو فتویٰ دے دیتا نماز فاسد ہو گئی, لیکن ان کی نماز چلتی رہی, چلتی رہی, خون نکلتا رہا, چلتی رہی. پورا سورہ کہف پڑھا, رکوع کیا, سجدہ کیا, التحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرا, عرش سے پیغام آ گیا, نعمان تیری نماز میں نے قبول کر لی. ہاں اب آپ بولیں گے ارے خون نکلا کیسے قبول ہو گئی؟ قبول کرنے والا جب قبول کر رہا ہے تو تمہیں کیوں کھجلی چھوٹ رہی؟ ارے قانون داں جب خود ہی قبول کر رہا ہے تو تم کو کیوں کھجلی چھوٹ رہی ہے؟ اس مضمون کو سمجھ کر اب اہل عاشقین, اہل عشاق نے جو مضمون بیان کیا اس کو ذرا سمجھیں. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس حدیث پاک کی روشنی میں انہوں نے کہا اَيْ جَعَلْتُكَ ذِكْرِي. بڑے غور سے سننا اور سمجھ کر سننا, ورنہ جو ہے نا بیلنس ادھر ادھر ہوا تو گڑبڑ ہو جائے گی. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اَيْ جَعَلْتُكَ ذِكْرِي, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اہل علم نے تو یہاں تک بولا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. ہم عشق کی وادی میں قدم رکھ کر کہتے ہیں اے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تیری ذات سراپا ذکر ربانی ہے. سمجھو ذرا اس مضمون کو. اب تک کیا تھا کہ اللہ کا ذکر جہاں ہوگا وہاں نبی کا ذکر ہوگا. اب کیا ہے, تیرا وجود ہی ذکر ربانی ہے. اگر نبی کا وجود ہے, وہ نبی کا وجود مجسم شکل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی اللہ اللہ کی آواز نہیں آ رہی, پھر بھی وہ ذکر رب ہے. اب اس کو میں ثابت کر دوں, اس کو ثابت کر دوں, اور کئی مثالیں ہیں, کئی حدیثیں ہیں, سب میں ختم کر کے اڑا کے ایک مسئلے کے ذریعے میں آپ کو اس کو سمجھا دوں. دیکھو, صاحب نور العزا نے مفسدات صلاۃ میں ایک مسئلہ لکھا. اگر کوئی بندہ نماز میں کسی کو سلام کر لے, نماز پڑھ رہا تھا, حاجی صاحب آ گئے, نماز میں سلام, السلام علیکم, حالانکہ اس نے جو ہے نا اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کیا ہے, السلام, یہ اللہ کا نام ہے. کیا ہے؟ اللہ کے 99 نام ہے نا, اس میں سے السلام یہ اللہ کا کیا ہے, ایک نام ہے. اب اگر اس نے دوران صلاۃ حاجی صاحب کو سلام کر لیا, السلام علیکم, ولو ساہین, جان بوجھ کر نہیں کیا, بھولے سے کیا, صاحب نور العزا لکھتے ہیں السلام بنیت التحیت ولو ساہین, اگر کوئی شخص غلطی سے بھولے سے بھی سلام کی نیت سے السلام علیکم کہہ کر نماز میں اگر کسی کو سلام کر لے, اس کی نماز فاسد ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز میں تھا اور باہر سے آنے والے نے انجانے میں اس سے سلام کر دیا, یہ سمجھ کر شاید یہ نماز میں نہیں ہے, السلام علیکم, اور آپ نے اس کے سلام کا جواب دے دیا وعلیکم السلام, یہاں پر بھی لفظ السلام.
صاحب نور العزا لکھتے ہیں ورد السلام بلسانہ، اپنے زبان سے اگر کسی نے کسی کے سلام کا جواب دے دیا، اس سے بھی نماز فاسد ہوگی۔ میں نے نور العزا کا حوالہ دے دیا، اور نور العزا کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس میں مسئلہ اکثر و بیشتر چند ایک گنتی کے متفق علیہ۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ اگر نماز کے دوران کسی کو ہم سلام کریں نماز فاسد، نماز کے دوران اگر کسی کے سلام کا جواب دے دیں نماز فاسد۔ بندے کو سوال ہو گیا، اے اللہ نماز تو تیرے لیے تھی، نماز تیرے لیے تھی، اور یہ سلام جو کر رہا ہے غیر اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، تیرے ہی نام لے رہا ہے۔ بھائی نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور نماز میں وہ کیا بول رہا ہے؟ السلام علیکم، کس کا نام لے رہا ہے؟ پھر نماز کیوں فاسد ہوئی؟ سوال ہونا چاہیے نا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس راز کو کھولا ہے۔ اس لیے یہ پرانے علماء جو ماشاءاللہ پڑھ کر نکلے ہیں، یہ جدید طبقے کو، میں بھی اسی میں ہوں، ہم لوگوں کو ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر پوچھنا چاہیے کہ کون کون سی کتابوں کا مطالعہ رکھنا چاہیے، کس کے اندر تقویت ہوتی ہے، کس کے اندر نہیں ہوتی ہے، یہ ذرا ہونا چاہیے، یہ سبق ہونا چاہیے۔ آج کے جو نوجوان فضلاء ہیں وہ پرانے علماء سے کٹ گئے۔ پرانے علماء اس بات کا مشورہ دیا کرتے تھے کہ حجت اللہ البالغہ کو اپنے خارجی مطالعے میں رکھو۔ میرے استاد حضرت مولانا بشیر صاحب نے، جو آپ ہی کے علاقے کے ہیں، کل مجھے وہاں جانا ہے، ہم لوگ کو عربی سوم میں ہی ترغیب دلا دی تھی کہ حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ رکھو۔ تو الحمدللہ زمانے طالب علمی میں بھی میں نے اس کا مطالعہ کیا، اور جب میں تدریس کے لیے بیٹھا تو میں نے تمام ابواب فقہیہ کو پڑھانے سے پہلے شرح وقایہ پڑھایا، ہدایہ اولین پڑھایا، ہدایہ آخرین پڑھایا، میں نے حجت اللہ البالغہ کے ابواب کا مطالعہ کر کے میں نے اس کو پڑھایا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ احکام کے علل سمجھ میں آ گئے، ان کی حکمتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب الحمدللہ عقل کنواں کے اندر وہ داخل نصاب ہوئی، عربی پنجم میں وہ داخل نصاب ہوئی، کیونکہ طلبہ کسی کی نہیں سنتے، وہ اپنی چلاتے ہیں، تو ان کو اب جو ہے نا پڑھانا۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں بھائی یہ مدرسے میں آنے والا طبقہ، ان کو بھی نہیں پڑھنا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پڑھانا ہے، سب کچھ ہمیں کرنا ہے۔ اب جو مدرسے میں مال آ رہا ہے ان کو بھی نہیں پڑھنا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی نہیں پڑھانا ہے، تو حضرت کہتے ہیں سب کچھ ہم کو ہی کرنا ہے۔ تو عقل کنواں نے اس کو داخل نصاب کی۔ اب ذرا وہ راز سمجھو۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اے اللہ تیرا نام لیا، نماز کیسے فاسد ہو گئی؟ سوال ہوا نا۔ حضرت شاہ نے ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یقیناً لفظ السلام یہ اللہ کا نام ہے۔ نماز میں اگر کسی کو السلام کے ذریعے جواب دے دیا یا کسی کو سلام کر دیا، نماز بھی اللہ کے لیے تھی، لفظ السلام بھی اللہ کا نام ہے۔ قانون کے اعتبار سے، ضابطے کے اعتبار سے نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے لکھا یہاں نماز اس وجہ سے فاسد ہو رہی ہے کہ نام تو اللہ کا ہے، لیکن سلام کرتے ہوئے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے ذہن اللہ کی طرف سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام لینے کے باوجود نماز کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا۔ مضمون سمجھ میں آیا؟ اب دیکھنا اس پر کیا مزہ آئے گا۔ اس سے معلوم پڑا نماز خالص توحید ربانی ہے۔ نماز کیا ہے؟ خالص توحید ربانی، یہاں تک کہ اگر نماز میں اللہ کا نام بھی لیا اور غیر اللہ کی طرف ذہن چلا گیا، نماز فاسد۔ سمجھ میں آئی؟ اب جب توحید کامل کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، بندہ جب بولتا اللہ اکبر، اللہ ساری توجہ اب تیری طرف، اب تو ہی تو ہے، ساری دنیا پیچھے۔ نیت باندھا، ثنا پڑھا، تعوذ پڑھا، تسمیہ پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا، سورت ملایا، دیکھو ہر جگہ اللہ کی حمد و ثنا، کہیں غیر اللہ آیا؟ ہاں ذرا میں ٹیلی کروا رہا ہوں، ذرا توجہ کرو۔ اب اللہ اکبر بول کر رکوع میں گیا، اللہ اکبر بول کر گیا، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہے، غیر اللہ کا نام آیا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ بولا، ربنا لک الحمد بولا، غیر اللہ کا نام آیا؟ سجدے میں گیا اللہ اکبر بول کر سبحان ربی الاعلیٰ بولا، غیر اللہ کا نام آیا؟ نہیں آیا۔ جب نماز اپنے معراج کو پہنچ گئی، اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی، اپنے حد کمال کو پہنچ گئی، اور توحید کے منازل کو طے کرتے ہوئے نماز جب انتہا تک پہنچ گئی، اور بندہ جب تحیات میں بیٹھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، باری الہ قولی عبادت بھی تیری، فعلی عبادت بھی تیری، بدنی عبادت بھی تیری، مالی عبادت بھی تیری، سب کچھ تیرا، بتاؤ غیر اللہ کا نام آیا؟
اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بیدار ہو کہ نہیں آیا؟ اے بندے بہت ہو گئی میری توحید، چل میرے نبی پر سلام پیش کر۔ اے اللہ، ابھی تو تو نے قانون بنایا کہ تیری نماز میں اگر غیر اللہ کا نام آ جائے یا غیر اللہ کی طرف ذہن چلا جائے، یقیناً تیرا نبی غیر اللہ ہے، کیونکہ تو اللہ ہے، تیرا نبی نبی ہے، تو خالق ہے، تیرا نبی مخلوق ہے۔ میں بار بار عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، کوئی دونوں کو ملا نہ دے گے، دونوں الگ الگ ہیں۔ اور تو نے ہی قانون بنایا کہ جب رب کا نام آوے تو نماز ہوگی، غیر اللہ کا نام آ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور تو پھر کہہ رہا ہے چل اپنے نبی پر سلام پیش کر، اور خالی چلتے چلتے نہیں سلام پڑھوایا، پوری توجہ کے ساتھ اٹینشن اٹینشن خطاب کر کے پڑھ، ایسا پھر پھر چلتے ہوئے نہیں چلے گا۔ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی، یا نبی بھی بول سکتا تھا، لیکن اس میں جو ندا اور منادا کا مسئلہ ہے، اس میں جو تاکیدی جملہ تھا ایھا النبی، اس میں بھی راز ہے، لیکن میں سب چھوڑ رہا ہوں۔ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ایسا کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ حضرت شاہ صاحب نے لکھا کہ اللہ فرماتا ہے بندے میں تو خود سلام ہوں، تو مجھ پر کیا سلام پیش کرے گا؟ تو مجھ پر سلام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ میں ذات سلام ہوں، اگر تجھ کو مجھ پر سلام پیش کرنا ہے میرے نبی پر پیش کر دے، مجھ پر سلام ہو جائے گا۔ یہاں نماز فاسد نہیں ہوئی، کوئی بول دے فاسد ہو گئی تو وہ جو ہے نا شریعت کا منکر ہو جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب تک نہیں پڑھے گا تشہد پوری نہیں ہوگی، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو جعلتک ذکری، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرا تذکرہ سراپا یہ میرا ذکر ہے۔ یہ اہل عاشق نے ایک معنی کھولا، اور بھی کئی معنی تھے، میں سب کو حذف کر کے اخیر میں دعا کرتا ہوں اور ایک پیغام دیتا ہوں مینڈر والوں، اور اپنے آپ کو بھی ایک پیغام دیتا ہوں کہ ہم اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں، ڈریس میں، بال میں، داڑھی میں، چلنے میں، پھرنے میں، تجارت میں، زراعت میں، اور ماں باپ کے ساتھ پیش آنے میں، چھوٹے کے حقوق بڑوں پر کیا ہیں، بڑوں کے حقوق چھوٹوں پر کیا ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جل رہا ہے، تباہ کاریوں کی طرف جا رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ، آئیڈیل بناؤ اور قابل اقتداء بناؤ، اور اس آئینے میں دیکھ کر، جیسے آئینے میں دیکھ کر اپنے عیب کو ہم درست کرتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم لوگ اپنی اپنی اصلاح کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پورے امت مسلم